أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ من قوم فرعون کہنے لگے سردار فرعون کی قوم کے ان هذا لساحر علیم یقیناً یہ کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہاری سرزمین سے. ماذا تأمرون تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا تو فرعون بڑا خوفزدہ ہو گیا. یہاں تو یہ ذکر ہے کہ سرداروں نے کہا کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اور دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے. اور چونکہ فرعون اس بات کو جانتا تھا کہ یہ وہی موسیٰ ہے جو ہمارے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتا رہا اور ہمارے ہاں سے تمام فنون سپاہ گری اور لشکر کی قیادت حبشے کے ایک لشکر میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمانڈر بنا کر بھی بھیجا تھا. تو آپ نے ایک بہترین جرنیل ہونے کا بھی ثبوت دیا، اور وہ تمام آداب اور وہ تمام مہارتیں جو حکومت کرنے کے لیے درکار ہوتی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے سیکھ کر گئے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 8-10 سال صحرائی زندگی میں بکریاں چرانے پہ معمور کر دیا تاکہ شاہی ماحول میں رہنے سے جو انسان پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا بھی ازالہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ، آپ اہل مدین میں کئی سال تک رہے، پھر آپ ایک اندازے پر آ گئے. آپ کی طبیعت ایسی محنت اور مشقت کو برداشت کرنے والی ہو گئی اور مصائب کا مقابلہ کرنے کی آپ میں صلاحیت پیدا ہو گئی. تو فرعون یہ بات سمجھ گیا کہ اگر یہ غالب آ گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور پھر حکم میرا نہیں چلے گا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا چلے گا. تو اس نے مشورہ کیا کہ دیکھو جی، اب اس معاملے سے کیسے نپٹا جائے، یہ تو کوئی بڑا ہولناک مسئلہ معلوم ہوتا ہے. ابن کثیر وغیرہ میں یہ روایات بھی آئی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو پکڑ لیا اور وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر لو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی لاٹھی کو پھینک دیا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا تو دوسرا فرعون کے محلات کی بلندی تک پہنچ گیا. تو لوگ اس سے ڈر کر افراتفری میں بھاگے اور بہت سے لوگ اسی افراتفری میں مارے گئے اور کچلے گئے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ ایسے تو حل نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے. قالوا ارجه واخاه سردار کہنے لگے کہ اس کا اور اس کے بھائی کا معاملہ مؤخر کرو. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
اور تمام بڑے شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہر کارے بھیج دو، اور تمام بڑے شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہرکارے بھیج دو، یا تو کبھی کل ساحر علیم، یا تو بکل ساحر علیم، جو آپ کے پاس ہر ایک ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ جو آپ کے پاس ہر ایک ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ ارجع اصل میں ارجع یرجع ارجاءً سے فعل امر کا صیغہ ہے، اصل میں یہ ہے ارجع ہو، پھر تلفظ کی آسانی کے لیے حمزے کو حذف کر دیا گیا اور ارجع بن گیا۔ اور مدائن مدینہ کی جمع ہے جو ہر بڑے شہر کو کہا جاتا ہے۔ حاشرین حاشر کی جمع ہے جو اٹھانے والے اور اکٹھا کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی جدید مواصلاتی نظام تو تھا نہیں، نہ کوئی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا زمانہ تھا، نہ کوئی ٹیلی فون اور اس قسم کی سہولت تھی۔ تو ایک ہی طریقہ تھا کہ سپاہیوں کو ملک کے کونے کونے میں بھیج دیا جائے، وہ وہاں سے بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بلا کر لائیں تاکہ اس آدمی کا مقابلہ کیا جا سکے جو اپنی لاٹھی کو پھینک کر ایک بہت بڑا اژدہا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف جو پیغمبر بھیجا اس کو معجزہ وہی دے کر بھیجا جس کا ان دنوں زیادہ رواج تھا، چونکہ مصر میں ان دنوں جادوگری کا رواج بہت تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا اس وقت طب یونانی بڑے عروج پر تھی، اس لیے آپ کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو عربوں میں فصاحت و بلاغت کا بڑا دورہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب دی گئی کہ جس نے فصاحت و بلاغت میں اور اپنی شیرینی کلام میں تمام کلاموں کو مات دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تمام ان کے فنون پر غالب آ گیا۔ وجاء السحرة فرعون، اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، اور آگے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا، قالوا ان لنا لاجرا، کہنے لگے کیا ہمیں اس کا کوئی صلہ بھی ملے گا؟ کہنے لگے کیا ہمیں اس کا کوئی صلہ بھی ملے گا؟ ان کننا نحن الغالبین، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو گئے، اگر ہم غالب ہو گئے، کہنے لگے اگر ہم اس مقابلے میں جیت جائیں تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا دار جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک اپنی مزدوری اور اپنا معاوضہ اور اپنے مال میں اضافہ یہی سب سے بڑی ان کی طلب ہوتی ہے، جبکہ پیغمبر کسی اجر سے اور صلے سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور ہر نبی نے یہ اعلان کیا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ لیکن جادوگروں نے کہا کہ جی ہم فن تو دکھائیں گے لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ قال نعم وإنكم لمن المقربین، قال نعم وإنكم لمن المقربین، اس نے کہا صلہ بھی ملے گا اور تم لوگ میرے مقرب بن جاؤ گے۔ اس نے کہا صلہ بھی ملے گا اور تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، آپ کو صلہ ملے گا، اجر ملے گا، معاوضہ ملے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو دربار عالیہ میں بڑے بڑے مناصب دیے جائیں گے، اور آپ لوگ میرے بہت ہی قریبی مشیر اور رفقا بن جاؤ گے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو چنانچہ ابن کثیر میں اور تفسیر قرطبی میں یہ ذکر آیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر اکٹھے کر کے لائے گئے، اور ان کے اوپر جو رسیاں اور لاٹھیاں لادی گئیں وہ 300 اونٹوں پر لاد کر لائی گئیں۔ جادوگروں کی تعداد 9000 سے لے کر 3 لاکھ تک بتائی گئی ہے مختلف روایات میں۔ الغرض یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی،
موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آؤ ہمارا مقابلہ کرو. اب جو مقابلے سے بھاگ جائے گا وہی ہار جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ لوگوں کا مقابلہ کروں گا لیکن میری 2-3 شرطیں ہیں. کہا کہ بتاؤ. آپ نے فرمایا کہ موعدکم یوم الزینہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، عید کا دن مقابلے کے لیے مقرر کرو اور دن چڑھے جب ہر چیز واضح نظر آ رہی ہو اس وقت یہ مقابلہ ہو اور تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور ایک مجمع عام کے سامنے یہ مقابلہ ہو تو میں مقابلے کے لیے تیار. اب جب جادوگر آ گئے تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقیا، کیا پہلے آپ پھینکیں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم ہی ہوں پہلے پھینکنے والے. انہوں نے مجمع پر اپنا رعب ڈالنے کے لیے اور یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلا وار ہم کرتے ہیں یا موسیٰ کرتا ہے، انہوں نے یہ پیشکش کی، آفر کی کہ اے موسیٰ آپ چاہیں تو حملے میں ابتدا کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہم پہل کر سکتے ہیں. خواہش ان کی یہی تھی کہ ہم پہلا وار کریں، لیکن انہوں نے اپنا رعب مجمع پر بٹھانے کے لیے یہ پیشکش کی کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے آپ حملہ کریں یا پہلے ہم کریں. قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پھینکو. فلما القوا، پس جب انہوں نے پھینکا، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. واسترہبوہم، اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا. وجاءوا بسحر عظیم، اور لے کر آئے ایک بہت بڑا جادو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ابتدا کرو، میں بعد میں اس کا جواب دوں گا. تو جب انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو وہ ساری کی ساری لوگوں کو یوں محسوس ہوا کہ سانپ بن کر حرکت کر رہی ہیں. جب ہزاروں سانپ ایک ساتھ میدان میں رینگنے لگے تو مجمع پر سخت خوف اور ہیبت طاری ہو گئی اور وہ بہت ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ارہبا یرہبو کا معنی ہوتا ہے کسی کو خوف زدہ کرنا، اور اس طرحبا میں چونکہ حروف زیادہ ہیں اس لیے معنی میں پھر شدت پیدا ہو جاتی ہے جس کا معنی ہے سخت خوف زدہ کرنا. تو اپنی طرف سے وہ ایک بہت بڑا جادو لے کر آ گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القِ عصاک، یہ کہ اپنی لاٹھی کو پھینک دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ نگلنے لگی جو کچھ انہوں نے بنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کچھ طبعی طور پر تھوڑا سا خوف زدہ ہوئے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں سانپ بن گئے ہیں تو ان کا مقابلہ کیسے ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور یہ جادوگر کا جادو کچھ بھی نہیں سوائے نظر کے دھوکے کے. یہ لوگوں کی نظروں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور مسمرزم کے ذریعے وقتی طور پر ان کو یہ بات دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا کچھ نہیں. جادو کے ذریعے چیزوں کی ماہیت عام طور سے نہیں بدلتی، صرف دیکھنے میں
ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، لیکن کبھی کبھی جادو کے ذریعے واقعی حالت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے کسی انسان کو پتھر کا بنا دینا، یہ بھی جادو کے ذریعے ممکن ہے، اور جادو کے ذریعے کسی انسان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ ان تمام چیزوں پر غالب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جب ڈالی تو اس نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ان کے سانپ میدان میں رینگ رہے ہیں یہ سانپ بھی میدان میں رینگتا رہتا، لیکن ہوا یہ کہ اس سانپ نے منہ کھولا اور جتنی وہ ہزاروں کی تعداد میں لاٹھیاں اور رسیاں تھیں ان سب کو اس نے نگل لیا، اور میدان میں کوئی چیز باقی نہ رہی سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا کے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا وہ کچھ جو وہ کر رہے تھے۔ حق غالب ہوا اور ان کا جادو باطل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں منہ میں دبا لی حیرت سے کہ یہ کیا ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ بس وہ وہاں مغلوب ہو گئے اور لوٹے ذلیل ہو کر۔ بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سردار سے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں، لیکن اگر تم لوگ شکست کھا گئے تو کیا مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہم لے آئیں گے، کیونکہ انہیں اتنا یقین تھا کہ بھئی ہمیں شکست دینا تو بڑا مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن کام ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے حق واضح ہوا اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارا جادو مکمل طور پر سرے سے غائب کر دیا گیا ہے، اور ہماری رسیاں اور ہماری لاٹھیاں وہ کہاں نہیں، اگر یہ جادو ہوتا تو یہ بھی وہی رہتا، ہمارا جادو بھی وہی رہتا، لیکن لگتا ہے کہ یہ جادو نہیں، یہ کوئی اللہ کی خاص طاقت ہے۔ اس لیے وہ بات کو سمجھ گئے اور فوری طور پر مغلوب ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ترجمہ ایک بار۔ قال الملأ من قوم فرعون قوم فرعون کے سردار کہنے لگے ان هذا لساحر علیم یقیناً یہ کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ وأخاہ کہنے لگے کہ اس کا اور اس کے بھائی کا معاملہ التوا میں رکھو۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اور بھیج دیجئے شہروں میں اکٹھا کرنے والے، یا تو کبھی کل ساحر علیم جو آپ کے پاس ہر ایک ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون اور آگئے جادوگر فرعون کے پاس۔ قالوا ان لنا لأجرا کہنے لگے کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ ہوگا؟ ان کننا نحن الغالبین اگر ہم اس مقابلے میں غالب آ گئے۔ قال نعم اس نے کہا ہاں۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
اور تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. اور تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ، قالوا یا موسیٰ، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقیا، اما ان تلقیا، کیا پہلے آپ پھینکیں گے، کیا پہلے آپ پھینکیں گے، و اما ان نکون نحن الملقین، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا کیا ہم ہی پہلے پھینکنے والے ہوں. یا کیا پہلے ہم پھینکنے والے ہوں. قال القوا، قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پھینکو. موسیٰ علیہ السلام تم پھینکو. فلما القوا، فلما القوا، بس جب انہوں نے پھینکا، بس جب انہوں نے پھینکا، سحروا اعین الناس، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. واسترهبوهم، واسترهبوهم، اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا. اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا. وجاءوا بسحر عظیم، وجاءوا بسحر عظیم، اور اپنی طرف سے بڑا عظیم جادو لے کر آئے. اور اپنی طرف سے بڑا عظیم جادو لے کر آئے. وأوحینا الی موسیٰ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، ان القی عصاک، یہ کہ اپنی لاٹھی کو پھینک دیں. یہ کہ اپنی لاٹھی کو پھینک دے. فإذا هي تلقف ما يأفكون، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ نگلنے لگی جو جھوٹ انہوں نے گھڑا تھا. تو اچانک وہ نکلنے لگی جو انہوں نے گھڑا تھا. فوقع الحق، فَوَقَعَ الْحَقُّ، پس حق ثابت ہو گیا. بس حق ثابت ہو گیا. وبطل ما كانوا يعملون، وَبَدَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا وہ سب کچھ جو وہ کر رہے تھے. اور باطل ہو گیا وہ سب کچھ جو وہ کر رہے تھے. فغلبوا هنالك، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، بس جادوگر اس جگہ مغلوب ہو گئے. بس جادوگر اس جگہ مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور لوٹے ذلیل و خوار ہو کر. اور لوٹے ذلیل و خوار ہو کر. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.